اہلیان یوسی چٹھا بختاور اور خاص طور پہ گرین ایونیو کے جتنے میرے دوست بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور اپنے چھوٹے بھائی نعمان کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی زبردست انہوں نے محفل سجائی اور یہ عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی، خاص طور پہ میری اور ہمارے پینل کی۔ گرین ایونیو کی ابھی وہ عدیل بات کر رہا تھا کہ یہاں کے مسائل مطلب شاید کچھ حل نہ ہو سکے ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے تو اپنی طرف سے، اور جب سے اس حلقے کے لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں مجھے الیکٹ کیا، مجھے ووٹ دی، سپورٹ دی، میرے لیے دعائیں کی، تو یہ تو میں آپ لوگوں سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس پونے 4 سالہ جو میرا دور اقتدار تھا یا میری پارٹی کا تھا، یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جو ان پونے 4 سالوں کے اندر کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جو باقی پارٹیاں تھیں ان دونوں کے ملا کے بھی تو میرے ووٹ زیادہ تھے 2018 کے الیکشن میں۔ لوگوں نے اتنا پیار اور محبت دیا، اور اسی پیار اور محبت کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے میں نے کوشش کی کہ اپنے حلقے کے ہر گاؤں، ہر جگہ، ہر یونین کونسل میں اس محبت کو اگر ڈبل نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو ان کو واپس کریں اور ان کو ٹائم بھی دیں اور ان کے لیے کام کریں۔ اور آج اللہ کا شکر ہے جی کہ اس حلقے میں اسلام آباد جب سے بنا، یہ تاریخ ہے اسلام آباد کی کہ اسلام آباد کے مسائل کو نیشنل اسمبلی کے اندر اجاگر کرنا ہو، ان کو کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے جانا ہو، ان کو کیبنٹ کے اندر لے کے جانا ہو، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل بھی ہو چکے، اور علاقے کی جو ایک محرومی تھی، ہمارے جتنے بھی نئی آبادیاں ہیں یہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ محرومیاں تھیں، کچی گلیاں تھیں، سیوریج کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی روڈ نہیں تھی۔ تو یہ بھی تاریخ ہے کہ اسلام آباد میں ترقیاتی فنڈ پہلی دفعہ اتنے زیادہ وہ لگایا گیا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر، مختلف میگا پروجیکٹس کے اوپر، صرف اس لیے کہ یہ جو 2 اسلام آباد بنے ہوئے ہیں، مطلب ان میں فرق کو ختم کیا جائے۔ اگر میں چٹھا بختاور کی بات کروں تو یہاں پہ ہم نے گلیاں بھی بنائی، سیوریج بھی ڈالا، گیس کے کام بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے اب اگر میں اسپیسیفک گرین ایونیو کی اور ہمارے جتنے بھی نئے ٹاؤنز بنے ہوئے تھے میں ان کی بات کروں تو ان ٹاؤنز کے لیے آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی، اور ہماری گورنمنٹ 2018 میں آئی، اس سے پہلے 2017 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، اور یہاں پہ تمام نئی آبادیوں میں بجلی کے میٹرز کے اوپر پابندی لگی ہوئی۔ آپ یقین کریں کہ اس بجلی کے میٹر سے پابندی اٹھانے کے لیے مجھے 3 سال ان اقتدار کے ایوانوں میں جنگ لڑنی پڑی۔ ہم نے اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، اسپیکر صاحب نے مہربانی کی، اس کو انرجی کمیٹی میں لے کے گئے جہاں پہ اوگرا کے، پیمرا کے، اوگرا اور نیپرا کے لوگ اس میٹنگ کے اندر آئے۔ وہاں پہ ہمیں ظاہری بات ہے جب بندہ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ واقعی یہ تو ایک بنیادی حق ہے کہ بجلی کا میٹر اور گیس کا میٹر آپ اپنی ملکیت دکھاتے ہیں اور ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں، اور وہ آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن اسلام آباد کا سسٹم کچھ ایسا تھا کہ جب اسلام آباد بنا تو یہاں پہ ایز اے ریگولیٹر ہمیں یہ کہا گیا جی کہ یہاں پہ اس کو ریگولیٹ کرے گا یا آپ کو اجازت دے گا تو وہ سی ڈی اے دے گا، لیکن سی ڈی اے کیونکہ جو سیکٹورل ایریا وہ ایکوائرڈ کر چکا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی بھی سیکٹورل نہ انہوں نے کوئی زمین ایکوائرڈ کی اور نہ ہی ان دیہاتوں کے اندر ان کا کوئی عمل دخل رہا۔ لیکن 2017 کی انہی کی گورنمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگ گئی،
بہرحال ہم نے مختلف اس کے اوپر محنت کی، کوشش کی. اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب سے بات کی کہ یہ ایشو حل نہیں ہو رہا اسلام آباد کا اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. انہوں نے کیبنٹ کی ایک کمیٹی تشکیل دی. کیبنٹ کی کمیٹی کو سربراہی کر رہے تھے فروغ نسیم صاحب، اور ایک ایمنیسٹی اناؤنس کی گئی. ایمنیسٹی اناؤنس کی گئی کہ جس طرح مطلب وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑا کہ یہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو اور کس طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو لوگوں کو کوئی ریلیف دیں. تو اس کیبنٹ کمیٹی نے، کیونکہ کراچی میں کوئی ایسا ہوا تھا، ایک ایمنیسٹی آئی تھی، تو وہ ایمنیسٹی باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے ہر ٹاؤن جو بن چکا تھا اور جہاں پہ بھی کمرشل یا رہائشی یونٹس جو تعمیر ہو چکے تھے وہ اجازت دی گئی کہ آپ بجلی کے میٹر اور اگر گیس کی میٹر ہیں تو وہ وہاں پہ ضرور لگنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جتنی نئی آبادیاں ٹاؤن جو ان میں یہ بہت زیادہ ایشو تھا اور اس کو بھی ہم نے حل کیا. دوسرا ہم نے ایک اور کمیٹی بنائی کہ دیکھیں بہت سارے ٹاؤن، بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو بن چکی، جو مالکان تھے یا جنہوں نے بنائی مطلب وہ تو آپ اس کی اتنی دیکھ بھال نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں. وہ پاکستان ہے کسی دیہات کی طرح. یہاں پہ جو جس طرح گرین ایوینیو میں یہ میرا سمجھنے کہ نعمان چھوٹا بھائی ہے، اگر انہوں نے بنائی ہے اتنا اچھا CDA کے سیکٹورل ایریے سے مطلب ایک بہترین جگہ بنی ہے، اور یہی صاحب چٹھا بختاور ہے جہاں پہ بے ہنگم آبادی ہوئی، آگے آپ دیکھ لیں. لیکن ان لوگوں کو، یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کو جو سہولیات ہیں وہ دینا پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ ان کا حق ہے. اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کام کیا اور اس میں نہ صرف اسلام آباد کے شہری تھے بلکہ ٹیکسلا ہو گیا، پنڈی کا بہت سارا علاقہ ہو گیا، گجر خان کا ہو گیا، جتنے بھی شہر ہیں ہر شہر پھیلا ہے، نئی آبادیاں ہوئی ہیں. اس میں بہت زیادہ جو ہمارے خاص طور پہ رہائشی یونٹس تھے وہ بڑے ہیں، تو ہمیں ان کو یہ تمام سہولتیں دینی چاہیے. اور اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی، اس کے اوپر بھی کام ہوا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ چلی گئی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر یہ اتنا خوبصورت شہر تھا. ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ کیونکہ ایک بلدیاتی نظام آ چکا تھا 2015 کے اندر، لیکن وہ بلدیاتی نظام جس نے کام کرنا تھا، کیونکہ پہلے ہم لوگ گرین ایوینیو ہو گیا، میرا یہ جتنا حلقہ تھا یہ اس کا CDA کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. CDA اگر دیکھتا تھا یا ریگولیٹ کرتا تھا وہ صرف اور صرف سیکٹورل ایریے کو کرتا تھا. لیکن 2015 میں جب امینڈمنٹ آ گئی، بلدیاتی الیکشن کا ایک قانون سازی ہوئی، تو اس میں ہم تمام لوگوں کو انہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نیچے کر دیا. اب میٹروپولیٹن کارپوریشن جب بنی، میئر بن گیا، ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی گورنمنٹ 2-3 سال رہی، لیکن انہوں نے اپنے میئر کو اور اس کے رولز آف بزنس جو تھے وہ بنانے کے بجائے انہوں نے اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہی نہیں کی، اور وہ میئر بھی تھے اور ان کو چیئرمین CDA بھی بنا دیا گیا. وہ بہت ساری چیزیں حل کر سکتے لیکن انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ جو ادارے تھے. بلکہ میرے فیس بک پیج کے اوپر میری وہ سپیچیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ جب اس وقت بھی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو اسمبلی تھی میں اس میں بھی شور کرتا تھا کہ یار یہ بجلی کا میٹر ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا گاربیج کلیکشن کا نظام ہونا چاہیے. اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، لیکن اس کے اوپر کام نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. اور ایک جو بنیادی جمہوری سسٹم ہوتا ہے جو آج بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جا کے MNA بنے اور وہ اسمبلیوں میں، حالانکہ ان کا تو کام ہے قانون سازی کرنا، لیکن ساری ایفرٹ MNAs کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے نیچے بلدیاتی ادارے کام نہیں کرتے یا ان کو فعال نہیں ہونے دیا جاتا. اور 2015 میں بھی جو الیکشن ہوا تھا وہ PTI ہی کورٹ میں گئی تھی کہ 30 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور آج بھی PTI کی پریشر کی وجہ سے یہ دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ لوگوں سے خوفزدہ تھے، یہ ہم سے خوفزدہ نہیں ہیں آج، یہ اس پاکستان کی عوام سے خوفزدہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے
کہ پاکستان کی عوام کیا انہوں نے ان 7 مہینوں میں کیا حال کر دیا ہے، یہ کس منہ سے جائیں گے ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے؟ تو بلدیاتی نظام اگر آج بھی بنا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ہی، اور 101 یونین کونسل بنی، ہم نے اس کو چھوٹا کیا آبادیوں کے حساب سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چھوٹے علاقے کو نمائندگی کریں اور اپنے لوگوں کا جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو اسمبلی ہو اس کے اندر، اور ان کو حل کر سکیں، اس کا کوئی رولز آف بزنس ہو ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کو، جس طرح ہمیں نیشنل اسمبلی ہے ایک ہمارا ہر ادارے کا بجٹ ہوتا ہے، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی ایک اس کا بجٹ ہونا چاہیے، تاکہ ان کونسلر حضرات جو ہمارے چیئرمین ہوں ان کو وہ فنڈ ملے رہی ہے اپنے علاقوں میں خرچ کر سکیں، اور اپنے علاقے کی ترقی میں جتنا بہترین کردار یہ لوگ ادا کر سکتے ہیں شاید ہم لوگ نہ کر سکتے ہوں جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں، کیونکہ ان کو اپنے ہر گلی محلے ہر بندے کا پتہ ہے کہ ان کو کیا مسائل ہیں۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج 101 یونین کونسل بنی، اور 101 یونین کونسلز میں ان کے پاس میرا خیال ہے کوئی 34-35 یونین کونسلوں میں اس پی ڈی ایم کی پوری جماعت کے پاس ہمارے خلاف کینڈیڈیٹ ہیں، 2 یونین کونسلیں اور کوئی 20-25 ہمارے جو کونسلرز ہیں وہ آلریڈی ہمارے منتخب ہو چکے ہیں بلا مقابلہ، اور انشاءاللہ ہم نے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا، ان کو ہم لوگوں نے ٹکٹ کیوں، یہ بھی میں آپ کو واضح کروں، یہ وہ ٹیم ہے کہ جو لوگ 2018 سے لے کے 3.25 سال اپنے علاقے کی کوئی عہدہ نہ ہوتے ہوئے نمائندگی کرتے تھے، میرے پاس آتے تھے، مسائل بتاتے تھے، ہم اس مسائل کو اجاگر کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ فنڈز چاہیے، اور ہم نے جتنا بھی فنڈ یہاں پہ یوز کیا، ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے طور پہ، ہم نے ان سے پوچھا کہ کہاں پہ، کس جگہ پہ، کس گلی میں، کس محلے میں کیا آپ لوگوں کو ضرورت ہے، ہم نے اسی مطابق ان کو فنڈز مہیا کیے اور یہاں پہ کام کیا۔ اور آج یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ اس نے نوجوانوں کو خان صاحب آگے لے کے آئے، نئے لوگوں کو لے کے آئے، عام گلی محلے کے نوجوانوں کو انہوں نے اسمبلی تک پہنچایا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اپنے ان لوگوں کو امپاور کریں، ان کو بتائیں، یہ ہمیں بتائیں اور ہم ان کو وہ چیزیں مہیا کریں اور اپنے علاقے کی ترقی کر سکیں۔ اور ہماری مسلم لیگ نون کے پاس یہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ شیٹ کوئی نہیں تھا، آج جو ادھر بھی کینڈیڈیٹ گئے ہیں اس میں آدھے میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں، عمران خان کے ہی سکھائے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی پیسے لگا کے انہوں نے اپنی یہاں پہ گلی محلے میں اپنی وہ کیا کہتے ہیں ٹور شور بنائی ہے، اپنی بادشاہت بنائی ہے۔ اور آج جب ٹائم آیا ہے تو جیسے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، نیچے بھی اسی طرح لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، اور وہ دوسری پارٹیوں میں ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے، تو ان کا انشاءاللہ نہ اس پینل کے ساتھ مقابلہ ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میں بھی نہیں مقابلہ کر سکتا، پاکستان کی کوئی طاقت آپ لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ طاقت پاکستان کے آئین اور قانون نے آپ لوگوں کو دی ہے۔ ابھی 31 تاریخ جو ہے، باتیں تو بہت ساری تھی کیونکہ میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر لوگ، باتیں اتنی ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں اور اپنی کارکردگی بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے اور میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بھی اب میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے پاس بالکل ٹائم کم ہے کہ آگے مغرب ہو جائے گی، میں نے 4:30 بجے فراش ٹاؤن پہنچنا ہے۔ تو آپ کے اور جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ پوری محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ اس کو حل کریں، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون نے یہ طاقت آپ لوگوں کو دی ہے۔ 31 تاریخ نہ میری کوئی بات چلنی ہے نہ کسی اور کی چلنی ہے، میں آیا ہوں، میں نے اپنی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب 31 تاریخ جب آپ یہ پرچی کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ نے اندر جانا ہے اور وہاں پہ آپ کا ضمیر ہے اور ایک اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہو، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو باتیں کر رہے ہیں، ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ ووٹ دیں، جو میں نے باتیں کی ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ووٹ دیں، تاکہ ہم دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم تمام لوگوں کا جینا مرنا پاکستان کے اندر،
ہم نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آج خان صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی ان لوگوں سے نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو قانون اور آئین کہتا ہے اس میں ہر پاکستانی، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے اس قانون کے نیچے آنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا گیا. یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نہیں، بس ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کی غلامی کریں. آج برات سعید ایک 5 مرلے کے مکان میں رہنے والا بندہ ہے. وہ ان کو پسند کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ عام گھر کا بندہ ہے. وہ کسی جاگیردار وڈیرے کا اگر وہ بیٹا ہوتا تو ان کے بڑے اچھے اس کے ساتھ تعلقات ہوتے. وہ سچی بات کرتا ہے. قاسم سوری ان کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ وہ بھی 5 مرلے کے مکان میں رہنے والا ہے. اصل چیز یہ ہے، لڑائی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان ایوانوں تک پہنچیں اور صحیح نمائندگی وہ اپنے علاقے کی کر سکیں. اسلام آباد کو اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ 30 سال میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لوگ رہے. میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میں اس چیز کا، میں اگر آج دوبارہ لوگوں میں جاتا ہوں اور اللہ کا احسان اور شکر ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، صرف ایک بات پہ، سیٹ پہ کوئی ساری زندگی نہیں رہتا اور نہ کوئی سیٹ اہم چیز ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے، انسان کا کریکٹر ہونا چاہیے. اور آج آپ پڑھے لکھے لوگ گرین ایونیو میں رہتے ہیں. اس حلقے کے ہر گلی محلے گاؤں میں جائیں، مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے اور بے انتہا خوشی ہے کہ کم از کم مجھے پیچھے سے کوئی گالی نہیں. اور صرف اس لیے کہ میں نے 3.5 پونے 4 سال میں ڈائریکٹ رہا لوگوں کے ساتھ. میرا سرکاری آفس بھی کھلا رہا، میرا گھر کا دروازہ بھی کھلا رہا، میں پیچھے دروازے سے بھاگا نہیں. اور میں نے خود فیس کی یہ ساری چیزیں. جو ہو سکا کوئی ووٹر، کوئی سپورٹر آیا تو اس کو کہا یہ ہو سکتا ہے اور اسی وقت اس کو کر کے دیا. جو نہیں ہو سکا اس کو چکر نہیں لگوائے غریب کو، اسے کہا یار یہ نہیں ہوگا، میرے پاس میں نہیں. جو میرے پاس میں نہ ہوا، ہر 2 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ ہوتی تھی. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیا، اس حلقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کوشش کی. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان دوبارہ سیٹ میں آئے، عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس حلقے کے اندر اگر یہ نمائندے، میں کسی سیٹ پہ ہوں یا نہیں، اگر ان نمائندوں کو، اس پارٹی کو آپ لوگ ووٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی اچھائی، اپنے علاقے کے لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نہ صرف کوشش کرنی ہے بلکہ پہلے بھی کیا، اور اب آگے جب آپ لوگ دوبارہ سے اعتماد کریں گے تو پہلے سے بڑھ کے کریں گے. ایک اور آخری چیز، اس علاقے میں آپ لوگ سارے ٹریول کرتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ، کوئی ہمارے کھنہ کی طرف سے رہتے تھے، کوئی ادھر سے جاتے تھے، اگر ترامڑی چوک میں جاتے تھے تو آپ کو نظر آ رہا تھا وہاں پہ کہ وہ اسلام آباد نہیں تھا، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ بھی اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ ہمارے ہی دور میں ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے آرڈر کیا، ہم نے ہی وہ ٹینڈرز کروائے، اور آج کم از کم اس لیکرار روڈ پہ اور اس میں تھوڑا کچرا، وہ جو ٹرالیز آ کے انہوں نے بڑی بڑی رکھی ہیں، کم از کم لوگوں کو یہ سہولت مل گئی ہے کہ اس کے اندر تو وہ جا کے ڈالتے ہیں. نہیں تو پہلے یہاں پہ گرین بیلٹ بڑھا ہوا ہوتا تھا چھاپوں سے. تو اس طرح کے کام ہیں جی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے سب نے مل جل کے، اور اسلام آباد کو ایک خوبصورت شہر بنانا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم سارے لوگ مل جل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا. کام آپ نے صرف، آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے، آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور رستے کھولتا ہے اور کام جتنے بھی ہوں وہ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.